بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے احوال اور واقعات بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے سامنے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں بہترین خطاب فرمایا، جس سے لوگوں کے دل کافی متاثر ہوئے۔ آپ کا وہ خطاب علمی مواد سے بھی بھرا ہوا تھا اور وعظ و نصیحت کا پہلو بھی اس میں غالب تھا۔ اس خطاب کو سننے کے بعد حاضرین مجلس کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور سب کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علمی دھاک بیٹھ گئی۔ کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا بھی کوئی دنیا میں عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بات بالکل درست تھی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم عطا فرمایا۔ آپ اولو العزم انبیاء میں سے تھے اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی کہ ایک بندہ میرا ایسا ہے جس کو میں نے خاص علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے ان سے ملاقات کر کے وہ علم بھی ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں ان سے ملاقات کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ سمندر کے ساحل پہ چلتے رہیں، جہاں پہ جا کے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی جہاں پہ دو سمندر اکٹھے ہو رہے ہوں وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون ان کو بھی ساتھ لے لیا، جو اس وقت تو اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چلتے رہے، لمبا سفر تھا۔ جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا انا بارضک السلام، یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہ علم نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ آپ کے علم کی نوعیت اور ہے اور میرے علم کی نوعیت اور ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرعی علم عطا فرمایا، مجھے تکوینی علم عطا فرمایا۔ شرعی علم کے مسائل، احکام، نوعیت، کیفیت الگ ہوتی ہے، جبکہ تکوینی امور کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میرے سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کوئی ترتیب بنائیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک شرط ہے کہ آپ نے میری کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرنا، کسی کام پہ تنقید نہیں کرنی۔ اس شرط پہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو میں آپ کو وہ علم سکھا سکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دریا پار کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ایک کشتی والے کو روکا اور ان سے کہا کہ بھائی ہمیں بھی سوار کر لیں۔ تو اس نے ان تینوں کو سوار کر لیا اور ان سے کوئی کرایہ بھی وصول نہیں کیا کہ آپ نیک لوگ لگتے ہیں، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے۔ تو بغیر کرایہ کے ان تینوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ جب یہ دریا کے دوسری طرف پہنچے اور کشتی سے اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اس کے تختے کو توڑ دیا، جس سے وہ کشتی تو قابل استعمال رہی لیکن وہ عیب دار ہو گئی، بدصورت ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، احسان کیا کہ ہم سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، اور آپ نے ان کی نیکی کا اچھا ان کو صلہ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے ان کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے کسی کام پہ اعتراض یا تنقید نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ یہ میں بھول گیا تھا اپنے وعدے کو، اب میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے معذرت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر جب آگے چلے تو دیکھا کہ بچے ایک جگہ کھیل رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کا سر دیوار کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ ایسی شدت سے مارا کہ بچہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ چھوٹا سا بچہ معصوم جس کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے ناحق قتل کر دیا اس کو، تو اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے پھر ان کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے میرے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا، یہ آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی معذرت نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میں اب پھر آپ کے کسی کام پہ اعتراض کروں تو آپ حق بجانب ہوں گے کہ آپ اپنا راستہ میرے سے الگ کر لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو اعتراض انہوں نے کیا تھا اس وقت وہ اپنا وعدہ بھول چکے تھے، لیکن دوسرا جو اعتراض تھا یا تیسرا اعتراض، اس میں ان کو اپنا وعدہ یاد تھا، لیکن وہ اس کام کی حکمت سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ایسا کیوں کیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک شہر میں داخل ہوئے، انطاکیہ بستی کا نام تھا، وہاں پہ داخل ہوئے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارا اکرام کرنا، ہمارا خیال رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ بستی والوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ خود اپنا انتظام فرمائیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک دیوار کو دیکھا کہ جو رستے کی طرف جھکی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو ٹیڑھا پن تھا ختم ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، ہمارا اکرام بھی نہیں کیا، اور آپ نے بلا معاوضہ مفت میں ان کی دیوار بھی ٹھیک کر دی۔ آپ ان سے کوئی معقول اجرت وصول کر لیتے تاکہ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز خرید لیتے۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے معذرت کر لی کہ اب میں اور آپ مزید ساتھ نہیں چل سکتے، البتہ جو آپ نے اعتراضات کیے ہیں میں ان کا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ میرے کس کام میں کیا حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے اور ان کے کاموں پہ اعتراض یا تنقید نہ کرتے تو ہمیں بہت سارے عجائبات سننے کو ملتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کاموں کی حکمت اور وجہ بیان فرمائی کہ کشتی کو میں نے اس لیے عیبدار کیا تھا کہ آگے ظالم بادشاہ وہ ہر صحیح کشتی کو اپنے قبضے میں اپنی تحویل میں لے رہا ہے، یہ مسکین لوگ ہیں، اسی کے اوپر ان کا گزر اوقات چلتا ہے، تو میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ ان کی کشتی ان سے چھین نہ لے۔ تو یہ میں نے ان کے ساتھ برائی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ اچھائی کی تھی اور نیکی کا صلہ ان کو دیا تھا جو انہوں نے ہم سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ اور دوسری بات کہ جو بچے کھیل رہے تھے اس میں ایک بچہ جس کو میں نے قتل کیا، اس نے بڑا ہو کے کافر بننا تھا اور اپنے والدین جو کہ مسلمان ہیں ان کو بھی کفر پہ مجبور کرنا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیک سیرت بچہ دیں گے جو نیکی کے اندر ان کا معاون ہوگا اور ان کا جانشین ہوگا۔ اور جو بستی کی دیوار میں نے ٹھیک کی اس لیے کہ اس کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، ان کے والدین اپنی زندگی میں اپنا مال اس کے نیچے چھپا کے گئے تھے کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے۔ میں نے دیوار کو اس لیے ٹھیک کر دیا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بستی کے لوگ اس خزانے کو چرا لیتے یا ان سے چھین لیتے۔ تو یہ راز تھا ان کاموں کا جو میں نے آپ کے سامنے کیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے ہیں اور ان علوم تک مجھے بھی کوئی رسائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 4 بادشاہ دنیا کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پہ حکومت اور راج کیا ہے۔ 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا نام تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا، اور دوسرا نام ذوالقرنین کا ہے۔ یہ نیک بادشاہ تھے اور مسلمان تھے، اللہ نے ان کو بھی پوری دنیا پہ حکمرانی عطا فرمائی۔ اور 2 بادشاہ جو کافر تھے ان میں پہلا نام تو بخت نصر کا ہے اور دوسرا نام نمرود کا ہے۔ نمرود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اسی کا ہی تذکرہ ہے کہ جس سے ان کا مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اور اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جس کا واقعہ مشہور ہے۔ اور دوسرا کافر بادشاہ بخت نصر تھا جس کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ تو یہ 4 انسانی تاریخ میں ایسے عظیم حکمران گزرے ہیں جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا کے سیاہ و سفید پہ حکومت کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہترین اقتدار اور وسائل عطا فرما رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا، یہ دنیا کا آخری کونا تھا جہاں تک ان کی حکومت تھی۔ اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا، آگے کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ پھر دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا دنیا کے آخری کنارے تک، جہاں انہیں یوں محسوس ہوا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے سمندر کے اندر سے۔ اور تیسرا سفر کس طرف کیا اس کا قرآن پاک نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شمال کی طرف تھا۔ جب شمال کے آخری کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک قوم آباد تھی، انہوں نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہمارا بہت نقصان کر کے جاتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں
تاکہ یہ پہاڑ سے اس طرف نہ آ سکیں، اور اس پر ہم آپ کو کچھ اجرت بھی دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی اور اس درے کو، اس راستے کو بند کر دیا جہاں سے وہ نکلتے تھے اور ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اب وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ توڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اتنی اونچی تھی کہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کو بتایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا مبارک ارادہ ہوگا یہ دیوار باقی رہے گی اور تم لوگ ان کے شر سے بچے رہو گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ دنیا پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری انسانیت کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، سوائے ان چند لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے، پھر ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے اور اس پہ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ قیامت میں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کا گمان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پہاڑوں کے برابر اجر ہوگا، لیکن جب آئیں گے میدان محشر میں تو نیک اعمال سے بالکل خالیات ہوں گے اور آخرت میں ان کو ان کے نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں تو بہت محنت کی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کا دامن خالی ہوگا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں 3 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ نمبر 1 وہ انسان جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کے نیک اعمال کا اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور دوسرے نمبر پہ وہ انسان جس نے نیک اعمال تو بہت کیے لیکن ریاکاری کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا ایک اچھا نام پیدا کرنے کے لیے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ بھی ان اعمال کی نیکی سے محروم رہے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے عمل تو کیا لیکن اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے، یعنی جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اس پر بھی اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی عمل کے درست ہونے کے لیے اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 عقائد درست ہوں، نیت درست ہو اور عمل کا انداز اور رخ درست ہو، یعنی سنت کے مطابق اگر عمل ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، یعنی وہ نیک لوگ جن کے نیک اعمال کا صلہ ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور لوگ ان سے اپنے رب کی تعریفی کلمات لکھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ اور سورت کی آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو قیامت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ 2 کام کرے، نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کو قیامت کے دن اس کے نیک اعمال پہ اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اور ایک جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اور ایک جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ کیا، کیونکہ ایمان تبھی فائدہ دے گا جب اس کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے۔ اور اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو مکمل فرمایا۔ قرآن پاک میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ سبا اور سورہ فاطر۔ سورہ کہف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں سورہ مریم کو نازل فرمایا، اور یہ واحد نیک خاتون ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور صرف نام نہیں بلکہ ایک پوری صورت ان کے نام پہ اللہ نے اتاری۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت من عند اللہ، تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ حضرت مریم چونکہ ان کی کفالت میں تھیں اور ان کے پاس رہتی تھیں،
تو حضرت شام کو جب گھر واپس تشریف لاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، تو پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم ان کو ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ تو ایک دفعہ یہ جواب سن کر حضرت زکریا کے دل پہ عجیب کیفیت اور رقت طاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار، جس طرح آپ اپنی قدرت سے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، مجھے اس عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرما، کیونکہ وہ اولاد کی عمر نہیں تھی، حضرت توالد اور تناسل کی عمر سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 120 سال تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اس عمر میں اولاد کا ہونا بظاہر ناممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایسا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس دعا میں 3 باتیں کیں۔ پہلی بات کہ پروردگار، میں بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ چکا ہوں کہ ہڈیاں بھی میری کمزور ہو گئیں، یعنی اولاد لینے کی عمر سے میں نکل چکا ہوں، لیکن میں آپ کی رحمت اور قدرت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ مجھے ایسا نیک سیرت بیٹا عطا فرما جو میرے علوم نبوت کا وارث اور جانشین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مکمل ہونے سے پہلے فرشتے کو بھیجا جو جا کے ان کو خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے، وقت کا نبی ہوگا، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا اور ایسا پیارا نام رکھا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام نہیں رکھا ہوگا، یعنی یحییٰ، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے آپ کے بچے کا نام یحییٰ تجویز کیا ہے، جو اس سے پہلے کسی نے اپنے بچے کا نام نہیں رکھا۔ پھر جب دعا کی قبولیت آ گئی تو حضرت حیران ہوئے کہ اولاد کیسے ہوگی اس بڑھاپے میں؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ نے خود ہی تو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ظاہری اسباب تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر ان ظاہری اسباب کے ہی اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ کوئی علامت، کوئی نشانی؟ فرمایا علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک بول نہیں سکیں گے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کی بیوی امید سے ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو اس سے بڑی قدرت کی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی، جس عمر میں اولاد کا ہونا بظاہر ناممکن ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بڑی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مریم کی عمر اس وقت 13 سال یا 15 سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اب چونکہ بغیر شوہر کے پیدا ہوئے تھے تو یہود جو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں کے دشمن تھے، حضرت مریم کے ساتھ بھی ان کو کوئی ہمدردی نہیں تھی، انہوں نے اعتراضات اور تنقید شروع کر دی اور ان کے اوپر عجیب طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو حضرت مریم نے خود جواب دینے کی بجائے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا پوچھیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے خود اپنی والدہ کی عفت اور پاک دامنی کو بیان فرمایا اور اپنے بابرکت ہونے کا تذکرہ کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا فرمائیں گے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ گود میں انہوں نے باتیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے تھے ان کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بیمار بندہ صحیح ہو جاتا تھا، تو گویا کہ آپ کا وجود سراپا خیر اور برکت کا باعث تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ نے مجھے کوئی سرکش یا بدبخت نہیں بنایا، یعنی میں نیک ماں کا نیک بیٹا ہوں۔ تو اعلان فرما دیا کہ میری والدہ کی عفت میں کوئی شک نہ کرے اور میری برکت اور نبوت میں کوئی شک نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے والد آزر کا تذکرہ فرمایا جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بالکل ابتدائی انبیاء میں سے ہیں، اب کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا،
یعنی آپ پر اللہ نے علم الخیط، سلائی والا علم اتارا کہ کپڑوں کو کس طرح سلائی کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے، اور آپ نے لوگوں کو ریاضی کے بنیادی اصول اور قواعد سے روشناس فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے اور پل صراط کا تذکرہ فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہی پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ کئی لوگ اس سے پار ہو جائیں گے اور جنت پہنچ جائیں گے، اور کوئی لوگ کٹ کے وہیں پہ گر جائیں گے اور جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ گویا کہ یہ واحد راستہ ہے میدان محشر سے جنت جانے کا، اور جو بھی جنت میں جائے گا پل صراط سے گزر کر ہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عافیت کے ساتھ پل صراط سے پار لگا دیں اور اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جنت میں داخلہ آسان فرمائیں۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کے لیے زمین میں محبوبیت رکھ دیں گے، لوگ ان سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، تو یہ ان کی نیکی کا نقد صلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو عطا فرما دیں گے۔ اور آخرت کی نعمتیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں تیار کر رکھا ہے، اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس مضمون پہ یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو اور آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نہیں اتارا تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف یا مشقت میں ڈال لیں، یہ تو انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک پیغام ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے چاہے وہ اس کو قبول کریں یا اس کو رد کر دیں، وہ جانیں یا ان کا رب جانے۔ آپ سے ان کے ایمان کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ ویسے تو پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے، اور کسی نبی کے اتنے واقعات اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات جتنا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا، پورے قرآن پاک میں اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اکٹھے کہیں نہیں ہیں۔ یہاں پہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی نبوت تک کا اللہ تعالیٰ نے، اور نبوت سے لے کر پھر ان کی ہجرت جو مدین کی طرف تھی اس کا واقعہ بیان فرمایا، ان کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جو نکاح ہوا اس کا تذکرہ کیا گیا، فرعون سے جو ان کا مکالمہ ہوا اور فرعون ان کے مقابلے میں 70,000 جادوگر لے کے آیا، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کس طرح دریا پار کر کے صحرائے سینا اور فلسطین کی طرف تشریف لے گئے، اس کے اللہ تعالیٰ نے حالات بیان فرمائے۔ تو ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف اذیتوں کا، مشقتوں کا سامنا کیا، آپ کو بھی زندگی میں مختلف حالات کا سامنا رہے گا، آپ بھی اسی طرح ثابت قدم رہیے اور صبر کیجئے جس طرح ان ہستیوں نے صبر کیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ تو ان واقعات سے ایک تو آپ کو صبر کی تلقین کرنا مقصد ہے، اور دوسرا آپ کو تسلی دینا مقصد ہے کہ اگرچہ حالات مشکل ہوں گے لیکن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دشمن فرعون تھا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، آپ کے مقابلے میں جو دشمن ہوگا وہ بھی نیست و نابود ہو جائے گا اور آپ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ آپ نے ان کے مال و دولت سے متاثر نہیں ہونا، یہ مال و دولت ہماری طرف سے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے ان کے لیے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان سے بہت راضی ہیں یا ان پہ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو نیک اعمال سے ہوتی ہے، اس لیے آگے پھر نیک اعمال کا حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ نیکی کا حکم کیجئے، نماز کا اہتمام فرمائیے، اپنی دنیا کی ضروریات اور معاملات اپنے رب پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین کارساز ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور سورت کی آخری آیت میں فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے، یہ ظالم جلد اپنے انجام بد کو پہنچ جائیں گے۔
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اس آیت مبارکہ پہ صورت بھی مکمل ہو جاتی ہے اور پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی حقیقت اور نیک اعمال کی اہمیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔